ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر یہی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پھر بہت نوازتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، وہ تمہاری جولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیے ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے کہ بس اگلے قدم پر ہی معجزہ انتظار کر رہا ہو۔ انشاءاللہ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، وہ مانگتے رہو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جیسے دن کی روشنی رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی نماز فجر زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو، پھر اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی۔ تب تمہارے آنسو اور تمہارا تڑپنا خوشیوں میں یوں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور تمہارا دل شکر سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے، دیکھنا کل وہ تمہارے نصیب کا حصہ بھی بن جائے گا۔ بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو اور دعا مانگتے رہو۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر رکھ کر سر سو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے آخری پہر میں پا لیجئے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو اور مانگتے رہو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ وہ تو قادر ہے ہر چیز پر، اس نے رد نہیں کی تمہاری دعائیں۔ خطاؤں کا پہلو اگر ان گنت ہے تو تمہارے رب کی رحمت کا پہلو بھی بے شمار ہے۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان کو، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون، گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ مایوس نہیں ہونا، اس بار بھی اللہ نے تمہیں تمہاری امید سے بڑھ کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ پر سب کچھ چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین بھی رکھو،
وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہماری بعض مانگی ہوئی دعائیں ہی ہمیں ہلاک کر دیتی، کیونکہ ہم اکثر اپنے لیے نقصان دہ چیزوں کا سوال ہی کرتے ہیں۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہمیشہ صبر شکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امید مت رکھو، زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اور صبر کرنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ، اور اگر تمہیں تہجد نصیب ہوگی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ صبر کر رہے ہو نا تو بے فکر رہو، اجر بھی عنقریب ملے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو،